پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹ 5۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈکی سے ایک بوری اور رسی نکال لی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینس میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، مگر اس کے قد و قامت اور حلیے سے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا گیا ہو۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گرے لگانی شروع کر دی اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک کوئل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑی اور اپنے دونوں پیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس میں اپنے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دی اور گرا لگا دی۔ اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں سے دائیں ہاتھ گزارا اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندا کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں سے بایاں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمایاں تھی یا نمودار ہو رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو پل کی منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا، پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اس طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا در پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا، یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی اور وہ اس طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہوئے اس نے آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا اور اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا مگر نہ وہ اپنے بازوؤں کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کے پھڑپھڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھیں۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بھر رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا۔ صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پنڈولم کی طرح، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ منظر بدلا۔ امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنے بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا دیے۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لحظے کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹائے اور دوبارہ رکھ دیے اور پوچھا، زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدر ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے؟ آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ کر وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی،
نہیں مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، میں نہیں جا رہی۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ راستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا وائلٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل ہی چھوڑ آئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے وائلٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی گئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ ماما کہاں گئی؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا، وہ وارڈن سے پوچھ کر آتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی گئیں۔ ہاں امامہ ابھی کچھ دیر پہلے باہر گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا، اسے سونا ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئی ماما کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم کہاں گئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا وائلٹ لینے واپس آئی تھی، تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاکڈ تھا، جویریہ نے اسے اسی انداز میں پوچھا، بالکل سیریس، بغیر کسی مسکراہٹ کے۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا، میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، بس راستے میں کچھ کتابیں لی تھی میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی، ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنی شاپ پر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ یہ ماں باپ سے پوچھے۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے بہت سارے نام لیتے ہیں، زیادہ تر کون سا نام لیتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ خاموشی۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لکھتی ہیں، زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل، یہ بالکل ذاتی ہے۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں؟ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے سارے پارٹیکولرز موجود ہیں، پھر آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکونالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکونالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکونالسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا، اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا، وہ تھرو آؤٹ اسٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا، وہ گولف میں پریزیڈنٹس گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور 1 بہن میں وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی اور 1 بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔
اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے ون وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والی ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی وجہ اور اس کی کچھ ریبس، ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچر ہوا تھا۔ تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اس رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سلاڑ کا بیان یہ تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے ساتھ روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خان سامہ کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاکڈ رہ گئے تھے۔ پچھلے دنوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے اور وہ پچھتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے ان کی بات پر یا کسی کی بھی بات پر اعتبار کیوں نہیں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔ وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بھائی، بہن، ماں یا باپ، اس نے کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے 2 بھائیوں کی طرف سے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی، لیکن ان کے سارے پلانز جیسے بھگ کر کے اڑ گئے تھے۔ وہ اب اسے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے گئے تھے اور وہ ان کے سامنے بیٹھا تھا جن کے پاس سکندر عثمان اسے لے کر آئے تھے، اور اسے سائیکالوجسٹ کے پاس لانے کا مشورہ سکندر عثمان کے ایک دوست نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے سلار، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سلار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے تھے؟ بس ایسے ہی، کریوسٹی، تجسس تھا۔ سائیکالوجسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس 150 IQ لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا؟ اوہ، تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا، وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے؟ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جوائے کی انتہا اسیسٹی ہوتی ہے، بالکل میری سمجھ میں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اس طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، جیسے اسیسٹی، آئی ریپیٹ، جیسے اسٹیسی میں آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار میں اسٹرپٹس دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے،
آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگس بھی لی ہوئی ہے، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ اسٹیسی سرور میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنس کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کی طرح میں اسٹیٹک نہیں ہوتا۔ I never get filled with joy۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا، سلار نے اس پر انتہائی بیزاری سے اس سے کہا۔ پلیز پلیز اب میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کیجیے گا، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکونالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ نوٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کچھ اور کرنے کا سوچ رہا ہوں؟ وہ اکتایا۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی تھی۔ سائیکلونسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے تو نہیں کر رہے؟ سلار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جسے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار کہکا لگایا اور پھر وہ ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی، کیا مذاق ہے۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکلونسٹ نے اس طرح کے کئی سیشنز اس کے ساتھ کیے تھے اور ہر بار نتیجہ ڈھاک کی وہی 3 بات تھا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کے بجائے یہیں رکھیں اور اسے بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سلار کے ماں باپ کو مشورہ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ایک ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سلار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جس طرح اس نے ان کے فیصلے پر کسی خوشی کا بھی اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لیا اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اسے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے۔ اسے ان محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا گیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چوئنگم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے، مجھے بتاؤ۔ سلار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار۔ اگلے ہی لمحے اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار بھی باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ ایسی کوئی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سلار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ سکندر نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے اس سے کہا، طیبہ، تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزارو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ منظر بدلا۔ وسیم نے ماما کو دور سے ہی لان میں بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ کانوں پر ہینڈ فری لگائے واک مین پر کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کی تار کھینچ لی۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کو سٹاپ کا بٹن دبایا تھا۔ کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا۔
مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں سننا چاہتا ہوں تم کیا سن رہی تھی، اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے جویانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں اب مجھے نہیں سننا کچھ، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں آئی ریپیٹ، نہیں اب مجھے نہیں سننا کچھ، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی کے انداز میں کہا، غزلیں سن رہی ہوگی۔ وسیم نے خیال ظاہر کیا، تمہیں پتہ ہے وسیم، تمہیں بہت ساری عادتیں بری عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا، اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو۔ وسیم نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں خود غرض ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ چپ شاہ کا روزہ تو توڑا تم نے جو اسلام آباد آنے پر ہر دفعہ کیوں رکھ لیتی ہو؟ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہے۔ سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ ایش۔ وہ اس کی طرح کرسی جھلاتا رہا۔ یہ تم پورا سال کرتے ہو۔ میں آج کل کی خاصی مصروفیات کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم۔ وسیم نے افسوس بھری نظروں سے اسے کہا، میں نے اس امید پر یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا۔ امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو۔ وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا، یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا، چوچو سے بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں۔ وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، بڑا عجیب سا بندہ ہے وہ، موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا۔ تمہاری زیادہ تر دوستی اسی طرح کی ہے۔ امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کند ہم جنس بہم جنس پرواز۔ نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ امامہ کو اچانک یاد آیا، ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، مجھے بعض دفعہ لگتا ہے ہپو کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح کا اس کا تعلق رہا ہوگا یا ہوگا آئندہ کے آنے والے سالوں میں۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی ساتھ۔ لڑکی؟ جینس وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے؟ وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا، ہاں، مشروم کٹ بالوں والی فیئر سی ارسا۔ وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرائے، اس کی گرل فرینڈ؟ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے۔ امامہ نے اسے گھورا، پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا، 7-8 ماہ پہلے شاید تم نے اس کی گرل فرینڈ کی بات کی تھی۔ ہاں تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔
इस बार तो गाड़ी के पीछे शीशे पर इसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। इमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं देखा था, और वो भी एक गाड़ी के शीशे पर, इसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। इमामा फिर हंसी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी के शीशे पर मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी ख़रीदा भी नहीं। इमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं ख़रीद रहा हूँ इस्मा। बाबा के जूते खाने के लिए तैयार रहना अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया तो। सबसे पहला फ़ोन उनका ही आएगा। बस इसीलिए हर बार मैं रुक जाता हूँ। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियाँ तुड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे। और तुम्हारे लिए तो खतरात वैसे भी ज़्यादा हैं। समिया को पता चला ना अगर इस किस्म के किसी मोबाइल फ़ोन का, तो वसीम ने इसकी बात काट दी। तो क्या करेगी वो? मैं इससे डरता नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम इससे डरते नहीं हो, मगर 6 भाइयों की इकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नफ़ा नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिनका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। इमामा ने एक बार फिर इसकी मंगेतर का हवाला देते हुए इसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है, बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आ बढ़ते हुए कहा। मुझे कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम नहीं आ सकेगा। कम से कम जहाँ तक गर्लफ्रेंड की तलाश का सवाल है तो बिल्कुल भी नहीं। वो एक बार फिर कुर्सी झुलाने लगा। देर से सही, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। इमामा ने हाथ बढ़ाकर मेज़ से हेडफोन उठाते हुए कहा। वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को इसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया। वैसे ही कुछ ख़ास नहीं था। इमामा ने उठते हुए से जैसे टाला। जारी है। नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।